دیکھیے واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ مکمل طور پہ چھا جاتی ہے، گپ اندھیرے کو بالکل مکمل روشنی کے مقابل لایا گیا ہے۔ قسم ہے رات کی جب وہ مکمل طور پہ چھا جاتی ہے، واللیل اذا یغشا۔ چونکہ عربی ہماری زبان نہیں، حالانکہ ہماری زبان ہے، اس کے باوجود ہماری زبان نہیں، اس لیے وہ اسلوب ہمیں عجیب سے لگتا ہے۔ کاش یہ اجنبیت ختم ہو جائے، مزہ آ جائے قرآن پڑھتے ہوئے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ مکمل طور پہ چھا جاتی ہے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ مکمل طور پہ روشن ہو جاتا ہے، وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے اس ہستی اقدس کی جس نے مذکر کی بھی تخلیق کی، مؤنث کی بھی تخلیق کی۔ ان سعیکم لشتی، جس طرح دن رات برابر نہیں، جس طرح مذکر مؤنث برابر نہیں، جس طرح دن اس طرح ان سعیکم لشتی، تمہاری کاوشیں بھی ایک جیسی نہیں، تمہاری کاوشوں کا انجام بھی ایک جیسا نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح جس طرح رات اکیلی رات کچھ بھی نہیں، خلا ہی خلا ہے جب تک اس کے ساتھ دن نہ ہو۔ اللہ نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے، اور وہ چیز اپنے جوڑے کے بنا نامکمل ہے، انکمپلیٹ ہے۔ اپنے جوڑے کے بنا اس کے اندر خلا ہے، وہ خلا اس کے جوڑے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ پورا دن ہے 24 گھنٹے کا، اس کے اندر ایک جوڑا اللہ نے رکھ دیا، دن اور رات۔ دن رات کے بغیر مکمل نہیں، رات دن کے بغیر مکمل نہیں، دن رات کے اجتماع کا نام دن ہے، پورا وقت ہے۔ تو جس طرح رات کا جوڑا ہے دن کا جوڑا ہے رات، جس طرح مذکر اور مؤنث ایک جوڑا ہے، جس طرح مثبت منفی ہر چیز میں جوڑا اللہ نے رکھا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ارے ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے کہ دنیا کا بھی جوڑا موجود ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، کیونکہ یہ دنیا ہے، دنیا کا جوڑا موجود ہے، اس جوڑے کا نام آخرت ہے۔ دنیا کے بارے میں آپ سوچیں اور آخرت کو نظر انداز کریں۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، آپ کو سوالات کے جوابات نہیں مل سکتے، کم از کم آپ کو تشفی نہیں ہو سکتی۔ آپ دنیا کو آخرت سے نتھی کیے بغیر سوچیں، آپ بیزار ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ بندہ منکر ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ 10 قتل کرتا ہے، قاتل پکڑا بھی جائے، 20-25 سال بعد جا کے اس کی نوبت آ بھی جائے، جتنا مرضی آپ اس کیس کو ڈیلے کریں، اس پہ پھر ہم فیسیں لیتے ہیں نا، انا للہ، وہ تو پھر اللہ دیکھے گا۔ جتنا مرضی زور لگائیں، جا کے ایک ہی دفعہ قتل ہوتا ہے، وہ تو 10 قتل کی 9 کہاں گئے؟ بندہ سوچتا ہے یہ انصاف تو نہیں ہوا، ایک بندہ 100 قتل کرے اور خود ایک ہی دفعہ قتل، یہ تو انصاف نہیں ہوا۔ اس کا مطلب آپ نے آخرت کو نتھی کیے بغیر سوچا ہے۔ آخرت کو نتھی کریں، باقی 9 قتل کا حساب آخرت میں ہوگا۔ آپ کسی کو 1 لاکھ قرضہ دیتے ہیں اور ہے بھی وہ پاکستانی روپوں میں، بعض لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ڈالر میں قرضہ دیتے ہیں، اچھی بات ہے، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے ہم قرضہ دیتے ہیں، سود سے بھی بچ جاتے ہیں، پیسہ ڈی ویلیو بھی نہیں ہوتا، کہتے ہیں ٹھیک ہے یار اتنے ڈالر لے لیں، جب آپ نے مجھے ادا کرنے ڈالر میں ادا کرنے، وہ ڈالر میں ہی ادا ہوں گے اور کسی اور کرنسی میں ادا نہیں ہو سکتے۔ یہ طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے اور آپ کو پاکستانی روپے میں کسی کو قرضہ دیتے ہوئے آپ کا دل دکھتا ہے، دھڑکتا ہے، سمجھ آئی بات کی، تو پھر آپ یہی طریقہ اختیار کریں کہ اس کو ڈالر میں دے دیں، کیونکہ آج کل سونے میں بھی دیتے ہوئے بندہ دکھے، پاکستان میں سونے کا بھی کوئی ریٹ نہیں ہے، آپ ڈالر میں دے دیں۔ آپ کسی ایسی کرنسی کا انتخاب کر لیں جو ڈی ویلیو نہیں ہوتی ہے، تو بس 100 ڈالر دے دی، 1000 ڈالر دے دی، اس کے بدلے میں آپ نے ڈالر دے دی، بس ٹھیک ہے، اس میں کوئی سود بھی نہیں ہے۔
اب ایک بندہ پاکستانی روپے میں 1 لاکھ روپے قرضہ دیتا ہے اور سال 2 سال 3 سال بعد، چلے سال ہی لے لیں اس کے بعد، سال میں پاکستان تو سال ہی ہے نا، کافی ہوتا ہے، 1 لاکھ مار کھا جائے وہ 5,000 رہ جائیں 10,000 رہ جائیں، خصوصاً اس دور کے اندر کی بڑی کافی شافی وافی ہے، وہ 1 سال بعد 1 لاکھ روپے کی ڈی ویلیو ہو کے 1 لاکھ روپے کتنا رہ جاتا ہے؟ 10,000 روپے۔ آپ کہیں گے میں نے تو 1 لاکھ قرضہ دیا تھا، اگر میں یہ کرتا اور آج مجھے ملا کیا؟ آپ آخرت کو نتھی کیے بغیر سوچ رہے ہیں۔ ڈی ویلیو ہو گئی 1 لاکھ کی رقم، لیکن ویلیو کہاں بڑھی آپ کی؟ آخرت سے۔ اس لیے صرف دنیا اور دنیا، آخرت کو نتھی کیے بغیر جب آپ دنیا پہ سوچیں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات نہیں مل سکتے۔ یاد رکھیں، بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، بہت زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن بندہ مومن ہر قدم ہر لمحہ آنے والی زندگی پر نظر رکھتا ہے تو اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے، بلکہ باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو بس آنے والی زندگی میں سب کچھ ملے گا، یہی ہے۔ ارے دن رات جوڑا ہے، مذکر مؤنث جوڑا ہے، مثبت منفی جوڑا ہے، بالکل اسی طرح تمہاری کوشش جوڑا ہے، تمہاری کوشش مثبت بھی ہے منفی بھی ہے، جوڑا ہے، تمہاری کوشش کا نتیجہ کمائی جوڑا ہے، اس مثبت کوشش کا نتیجہ مثبت کمائی جزا، اور منفی کوشش کا نتیجہ منفی کمائی سزا جوڑا ہے۔ ان سعیکم لشتی، یہ ساری عربی زبان میں بات ہو رہی ہے، عربی اسلوب میں بات ہو رہی ہے۔ سعی صرف کوشش کو نہیں کہتے، کوشش کے بعد جو کمائی ملتی اسے بھی کہتے ہیں۔ اس لیے ان سعیکم لشتی میں دونوں کا لحاظ کریں، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، نیکی کی کوشش بدی کی کوشش جوڑا، تمہاری کوشش کی جو کمائی ہے وہ مختلف، نیکی کی کمائی جنت، بدی کی کمائی جہنم۔ ان سعیکم لشتی، تحدیث بالنعمت کے طور پہ کہتا ہوں، کسی ایک تفسیر میں یہ ساری چیزیں آپ کو ایک ساتھ نہیں مل سکتی، اور آپ کی تشویق کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ وقت پہ تشریف لایا کریں، تشریف نہ لا کریں، میں نے غلط الفاظ استعمال کیے، آپ وقت پہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں۔ کسی ایک تفسیر میں یہ ساری چیزیں آپ کو ایک ساتھ نہیں مل سکتی۔ لا الہ الا اللہ، یہ تو اس پر ایک زندگی لگتی ہے، میں کوئی اپنی تعریف کی بات نہیں کر رہا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کیونکہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں تو مجھے ان کی سوالات پہ حیرانی ہوتی ہے۔ کئی لوگ مجھ سے تفسیر اس لیے پوچھتے کہ پتہ نہیں خطیب صاحب کون سی تفسیر کا رٹا لگا کے آتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس لیے بھی تفسیر پوچھ لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے سارا اردو بازار بھرا ہوا ہے، جا کے دیکھ لیں، ایک ادھر سن لیں، اس کے بعد تفاسیر کو اکٹھا کر لیں، آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی طرف رب کی نعمت کا اظہار اور اعلان ہونا چاہیے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ بتانے پر مجبور بھی اس لیے۔ الحمدللہ ایک زندگی اس پر لگی ہے، اور زندگی لگانے والا اللہ ہے۔ اسباب کی دنیا میں اس نہج پہ محنت کرانے والے میرے والدین ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ انہوں نے دنیا کو نہیں دیکھا، کہا رہے بیٹا دنیا جوتوں میں اللہ ڈال کے دے دیں گے، دین کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ۔ مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی پچھلے دنوں بڑی بات اچھی لگی، شاید اس کی ایک پرانی ریکارڈنگ تھی، لیکن سنتے ہوئے میرا ایمان تازہ ہوا۔ ہر بات سے کسی کا اتفاق ضروری نہیں ہوتا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان سے 100% باتوں میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے انڈیا میں تعلیمی ادارے بنا رہے ہیں، وہ کہا ہم نے وہاں نصف بچے کیے ہیں،